ایسا پکشی ڈھونڈنا ہوگا جس نے ابھی ابھی انڈے دیے ہوں۔ ہم ایسا کریں گے کہ اس کے انڈے اٹھا کر ندی میں پھینک دیں گے اور اپنے انڈے اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ دیں گے، اور وہ اپنے انڈے سمجھ کر ہمارے انڈوں کی حفاظت کرے گا، اور جیسے ہی بچے انڈوں سے باہر آ جائیں گے تو ہم اپنے بچے اپنے گھونسلے میں لے آئیں گے۔ جلدی سے جا کر سویٹی چڑیا کے گھونسلے میں واپس آنے سے پہلے اس کے انڈے اٹھا کر ندی میں پھینک دیتے ہیں۔ کچھ دنوں میں ہی سویٹی چڑیا کے انڈوں سے بچے باہر آ جاتے ہیں۔ دور کسی جنگل میں ایک گھونسلے میں کالو کوا اور شرمیلو کوی رہا کرتے تھے۔ ان کا ابھی کوئی بچہ نہ تھا اور ابھی شرمیلو کوی نے 2 انڈے دیے تھے۔ کالو کوا کام کے سلسلے میں گھونسلے سے باہر گیا ہوا تھا اور شرمیلو کوی بہت بےتابی سے کالو کوے کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ کالو کوا کہاں رہ گیا ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ پہلے تو کبھی بھی اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہا۔ مجھے آج اسے انڈوں کے بارے میں خبر دینی تھی، لیکن وہ تو آیا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ ایسے ہی باتیں کر رہی تھی کہ کالو کوا بھی آ جاتا ہے۔ کالو کوے، کہاں گئے ہوئے تھے صبح سے تم؟ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ارے شرمیلو، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ دانا ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے۔ بہت اونچا اڑنا پڑتا ہے دانا ڈھونڈنے کے لیے۔ نہ جانے کتنی اونچی پروازیں لی ہیں میں نے، تب جا کر کچھ دانا ملا ہے۔ تم کہو، کیا کہنا چاہتی ہو اور کیا ہوا ہے آج؟ بہت پریشان دکھ رہی ہو۔ کالو کوے، میری بات دھیان سے سنو۔ میرے آج 2 انڈے ہوئے ہیں اور میں ہرگز اب ان پر نہیں بیٹھوں گی۔ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا اور نہ ہی ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ ارے شرمیلو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن تم اس غصے میں اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ اور تم نہیں بیٹھو گی تو اور کون بیٹھے گا انڈوں پر؟ مجھے نہیں پتا کالو کوے، تم خود بیٹھ جاؤ، لیکن میں ان انڈوں پر پابند ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ میں تو پورا جنگل گھومنا چاہتی ہوں، اور اگر ان انڈوں پر بیٹھی رہی تو میری تو ساری آسائشیں اور ساری خوشیاں ہی تباہ ہو جائیں گی۔ کالو کوا بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے گھونسلے میں بہت عرصے کے بعد انڈے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش تھا یہ سوچ کر کہ اس کے گھونسلے میں ننھے ننھے بچے آئیں گے۔ شرمیلو، تم مجھے پریشان مت کرو۔ آج کا دن بہت خوشی کا ہے اور تم ایسی منحوس باتیں کر کے ساری خوشی تباہ کر رہی ہو۔ کالو کوے، مجھے نہیں پتا تمہاری خوشیاں تباہ ہوں یا آباد، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم خود ہی بیٹھو گے انڈوں پر، ورنہ اس کا کوئی اور حل نکالو۔ کیا؟ کون سا حل؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم شرمیلو؟ کھل کر کہو، میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ یہی کالو کوے کہ ہمیں اب جنگل میں کوئی ایسا پکشی ڈھونڈنا ہوگا جس نے ابھی ابھی انڈے دیے ہوں۔ ہم ایسا کریں گے کہ اس کے انڈے اٹھا کر ندی میں پھینک دیں گے اور اپنے انڈے اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ دیں گے، اور وہ اپنے انڈے سمجھ کر ہمارے انڈوں کی حفاظت کرے گا، اور جیسے ہی بچے انڈوں سے باہر آ جائیں گے تو ہم اپنے بچے اپنے گھونسلے میں لے آئیں گے۔ اس طرح ہمیں کوئی فکر نہ ہوگی، میں بھی آرام سے جنگل گھوموں گی، ہمارے انڈے محفوظ رہیں گے، اور تو اور تمہیں بھی کوئی فکر نہ ہوگی۔ جہاں پر بھی جاؤ گے آرام سے ٹینشن فری ہو کر دانا ڈھونڈ پایا کرو گے اور آرام سے شام کو واپس لوٹا کرو گے۔ سوچو، اگر ہمارے گھونسلے میں انڈے ہوئے، نہ تم کہیں جا پاؤ گے اور نہ میں، اور اگر تم کہیں دانا ڈھونڈنے گئے تو واپسی کی ٹینشن ہی تمہیں پریشان رکھے گی، اور میں بھی بالکل بانڈ ہو جاؤں گی ان انڈوں کے پیچھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ کالو کوا بھی شرمیلو کی باتوں میں آنے لگتا ہے۔ ہاں شرمیلو، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جنگل میں کسی ایسے پکشی کو تلاش کرتے ہیں جو ان انڈوں کو محفوظ رکھے، اور اس کے انڈے بھی ہوں اس کے گھونسلے میں۔ ہم اس کے انڈے کہیں پھینک دیں گے۔ ٹھیک ہے کالو کوے، تم ایسا کرو کہ جاؤ ایک اونچی اڑان لے کر جنگل میں تمام پکشیوں کے گھونسلوں میں سے دیکھ آؤ کہ کس پکشی کے گھونسلے میں انڈے پڑے ہیں۔ پھر کیا تھا، کالو کوا جنگل میں ایک اونچی اڑان لیتا ہے
اور یہ دیکھتا ہے کہ کس پکشی کے گھونسلے میں انڈے پڑے ہیں اور پکشی بھی موجود نہ ہو اس گھونسلے میں۔ پھر کیا تھا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ پیپل کے پیڑ کے اوپر ایک بڑے سے گھونسلے میں 2 انڈے پڑے ہیں جو سویٹی چڑیا کا گھونسلہ ہے، اور سویٹی چڑیا بھی اپنے گھر میں موجود نہ تھی۔ پھر کالو کوا یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور فوراً شرمیلو کوی کو یہ ساری بات بتانے چلا جاتا ہے۔ شرمیلو، گھونسلہ مل گیا۔ جو پیپل کا پیڑ ہے نا، اس کے اوپر گھونسلہ ہے سویٹی چڑیا کا، اور اس میں 2 انڈے پڑے ہیں۔ ہم اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور اپنے انڈے اٹھا کر اس گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں۔ ہاں کالو، یہ صحیح رہے گا۔ پھر شرمیلو کوی اور کالو کوا جلدی سے جا کر سویٹی چڑیا کے گھونسلے میں واپس آنے سے پہلے اس کے انڈے اٹھا کر ندی میں پھینک دیتے ہیں اور جلدی سے اپنے انڈے اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں۔ ارے واہ شرمیلو، کتنا اچھا ہو گیا نا۔ اب سویٹی چڑیا تو یہی سمجھے گی کہ اس کے گھونسلے میں اس کے انڈے ہیں، حالانکہ ہم نے تو اس کے انڈے پھینک دیے ہیں، اور اب تو وہ ہمارے انڈوں کو محفوظ رکھے گی اور ہم جنگل میں بہت آرام سے گھوما پھرا کریں گے، اور جب بچے انڈوں سے باہر آ جائیں گے تو ہم اپنے بچے اپنے گھونسلے میں لے آئیں گے۔ اور دوسری طرف سویٹی چڑیا بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے گھونسلے میں صرف اس کے ہی انڈے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کووں نے اس کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی اور ظلم کیا ہے۔ وہ صبح سے شام تک اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی اور ان کا خیال رکھتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور سویٹی چڑیا نے کالو کوے اور شرمیلو کوی کے انڈوں کی بھرپور حفاظت کی۔ اب بس تھوڑے سے دن ہی رہ گئے ہیں، میرے انڈوں سے بچے باہر آ جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا نا۔ میں اپنے بچوں سے بہت پیار کروں گی، میں اور میرے بچے پورا جنگل گھوما کریں گے۔ میں اپنے بچوں کو بہت اچھے اچھے فروٹس بھی کھلاؤں گی اور ان کے لیے بہت اچھے اچھے کھلونے بھی لایا کروں گی۔ مانا کہ ان کے پاپا اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں انہیں ان کے پاپا کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ سویٹی چڑیا ایسے ہی من میں اپنے بچوں کے لیے بہت سے خواب بنا رہی تھی، کیونکہ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے بچے انڈوں سے باہر آنے والے ہیں۔ پھر کیا تھا، کچھ دنوں میں ہی سویٹی چڑیا کے انڈوں سے بچے باہر آ جاتے ہیں۔ سویٹی چڑیا جیسے ہی بچوں کو دیکھتی ہے تو وہ تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے انڈوں سے کووں کے بچے کیسے نکل سکتے ہیں۔ سویٹی چڑیا تو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کووں کے بچے میرے گھونسلے میں کیسے آ گئے، اور میرے انڈے کہاں گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انڈوں کی پہچان نہیں کر پائی؟ کیا یہ کووں کے انڈے تھے؟ اگر یہ کووں کے انڈے تھے تو میرے انڈے کہاں گئے؟ میں نے بھی تو انڈے دیے تھے نا، اور میں تو یہی سوچ کر ان کی حفاظت کرتی رہی کہ یہ صرف میرے انڈے ہیں اور ان سے میرے پیارے پیارے بچے نکلیں گے۔ یہ سب کالو کوا چپکے سے ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے انڈوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور وہ فوراً سے جا کر شرمیلو کوی کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ چلو شرمیلو، چلو جلدی سے، ہمارے بچے انڈوں سے باہر آ گئے ہیں، اب ہم انہیں اپنے گھونسلے میں لے آئیں گے۔ ہاں کالو کوے، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا۔ اب ہم کتنے اچھے سے رہے، کسی چیز کی ہمیں کوئی فکر نہ تھی، اور اب ہمارے بچے بھی انڈوں سے باہر آ گئے ہیں، اب ہم بہت انجوائے کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایسا کہتے ہوئے کالو کوا اور شرمیلو کوی سویٹی چڑیا کے گھر اپنے بچوں کو لینے چلے جاتے ہیں۔ سویٹی بہن، بہت بہت مبارک ہو، تمہارے بچے انڈوں سے باہر آ گئے ہیں۔ لیکن یہ کیا، تمہارے بچے تو کالے ہیں، اور کالے پکشیوں سے تو کوئی پیار نہیں کرتا۔ سویٹی چڑیا، یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ ہاں کالو کوے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سویٹی بہن کے بچے تو سویٹی کی طرح ہی ہونے چاہیے تھے نا، بہت خوبصورت، لیکن یہ تو کالے ہیں، بالکل ہماری طرح۔ شرمیلو، کیا کہتی ہو؟ سویٹی چڑیا تو ان سے پیار کرے گی نہیں، کیونکہ یہ تو کالے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھونسلے میں لے جاتے ہیں۔ کووں کی ایسے باتیں سن کر سویٹی چڑیا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟
माना कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे अंडों को तब्दील कर लिया, लेकिन मैं इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ। मैंने पल पल इंतजार किया है इनके अंडों से बाहर आने का और बहुत से ख्वाब देखे हैं अपने बच्चों के साथ जीने के। मैं कैसे इनको किसी और के हवाले कर सकती हूँ? तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से दफा हो जाओ। लेकिन चिड़िया आपी, ये बच्चे तो काले हैं, क्या आप इनसे प्यार कर पाएंगी? खबरदार कालू कौवे, दोबारा मेरे बच्चों के बारे में ऐसे बात मत करना। ये काले हुए तो क्या हुआ, हैं तो मेरे ही बच्चे ना। मैंने इनकी हिफाजत अपने अंडे समझकर की है। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि बहुत शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं।